اللہ نے آپ کو زندگی بھی حسین دی، وجود بھی حسین دیا۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ہجرت کا سفر، مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول، ربیع الاول یکم تاریخ، پہلی تاریخ، اور نبوت کا 14واں سال، 14واں ستمبر کی 8 تاریخ 622 عیسوی، ساری تاریخیں آپ کو بتا دیں۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، رابغ، ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی، اس کا خیمہ، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں۔ ایک بالکل کمزور بکری، کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ پترا دودھ نرا ہڈی ہڈی ماس ہے کہ نہ دودھ کی تھکڑ نہیں۔ کہا آپ مجھے اجازت دیں میں ٹرائی کرتا ہوں؟ کہا ہاں۔ اسے کیا خبر یہ کون ہے؟ وہ مردہ مریل بکری، آپ نے ہاتھ لگایا اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، تو آپ نے پورا برتن بھر دیا، پہلے اماں کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکالا اور برتن بھر دیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک ذبح نہ کریں خود مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگانے کی برکت سے، 22 سال عمر پائی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی تھی، ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، اپنی موت مری، ذبح نہیں ہوئی۔ جب اس کا خامد واپس آیا شام بکری چرا کے، تو اس نے دیکھا برتن دودھ کا بھرا ہوا، کہ یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اے بکری چوں، کہیں تیرا دماغ خراب ہے، اے تو دودھ کی تھو لمنا، وہ تو نریاں ہڈیاں۔ وہ کہنے کہ ایک آیا تھا بڑا کوئی نورانی چہرے والا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تھا، جو بھی تھا، کہ مجھے بتا وہ کیسا تھا؟ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلة لم تزر به صعبة حسن الخلق وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحن في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة۔ کہنے لگی ان الفاظ کا ترجمہ کرنا کوئی ایڈا سوکھا کام کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا اماں بتا گئی، سبحان اللہ، بڑے بڑے علامے آج تک تھک گئے ان کا ترجمہ کرتے رہے۔ کہنے لگی کیا بتاؤں، ایک نوجوان نے کہا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مجھے لگا جیسے چاند ہی انسانی پیکر میں ڈھل کے آ گیا ہو۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت سر تھا بڑا، کیسے خوبصورت نیم گھنگریالے کالے بال تھے، اور ماتھا چوڑا تھا، بھویں بڑی خوبصورت گول تھی، یہاں بال نہیں تھے، اور چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو، اور پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا، اور سر کے بال نہیں اڑے ہوئے تھے۔ پیٹ بڑھ جائے یا سر کے بال اڑ جائیں تو حسن میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چلو سر کے بال تو ساڑھے واسدہ کم نہیں، پیٹ تو ساڑھے واسدہ کم، اتنا تو نہ کھاؤ کہ پیٹ سجے پاسے تسی کھبے پاسے، اتنا تو نہ کھایا کرو کہ بھئی آپ ادھر جا رہا ہے پیٹ ادھر جا رہا ہے، اے تو کوئی کھاون نہیں ہے نا، یہ تو حیوانیت ہے، حیوانیت ہے۔ ایک موٹے سا ابے معاف کری میں تیرا پیٹ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں تو ویکھیا کوئی، میں تو ہن ویکھیا تن۔ ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے یوں انگلی ماری، کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ ہم بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، ہم جانور کی طرح نہیں کھاتے۔ خیر میرا چیپٹر دوسرا ہو جائے گا۔ ہاں، لم تعبہ ثجلہ لم تزری بہ سعلہ، پیٹ نہیں نکلا تھا کہ بدصورت ہو، بال نہیں اڑے تھے کہ وقار میں فرق ہو، حسن الخلق، سر سے پاؤں تک حسن ہی حسن تھا، وسیم قسیم، یہ 2 خوبصورت لفظ میں نے زندگی میں کسی اور جگہ نہیں دیکھے استعمال ہوتے، اور یہی ہونے تھے اور کہیں ہو بھی نہیں سکتے۔ وسیم کہتے ہیں اس کو جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے اور آنکھ نہ بھرے، پوری دنیا کی حسین ترین شکل ہو، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، ختم، رغبت ختم،
لیکن میرے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا تھا، ہمارے نبی اللہ نے کیسے بنائے تھے کہ ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا، پھر دیکھتی شوق اور بڑھتا، آنکھ بھر نہیں رہی تھی دیکھنے سے۔ اور قسیم، قسیم کون ہے؟ قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز الگ الگ خوبصورت، ہر چیز خوبصورت۔ اب یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ باقی چہرہ ایسا نہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر شے جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم۔ وسیم تھے، قسیم تھے، آنکھیں۔ سات الفاظ ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے، ادعج، اشکل، اکحل، اہدب، احور، انجل، ابرج، سات۔ ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں ایسی آنکھ بنائی نہیں کسی جس سے اپنے نبی کی آنکھ بنائی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایسا نور اور ایسی طاقت تھی کہ کوئی سیدھا آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے صحابہ آپ کو دیکھتے تھے ایسے کر کے۔ اور آپ کی عادت تھی آپ شرم سے یوں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ، آپ مردوں میں بھی ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ کتھے ٹر گئی غیرت، آپ مردوں کو بھی ایسے نہیں دیکھتے، ایسے دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، ایسے دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ ایسے دیکھتے تھے نا تو پھر کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے، پھر سارے ایسے ہو جاتے تھے، سب سر نیچے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو آپ کی آنکھیں موٹی، لمبی، یہ بال بہت لمبے، سرخ دھاریاں آنکھوں میں، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے، روشن، چمکدار، گہری، نظر پڑتی تھی تو دل کھنچتا تھا، بولتے تھے تو دل کھنچتا تھا۔ فی صوتہ سحل، آواز میں کشش، آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی داڑھی، اور سر میں 14 سفید بال، اور ایک روایت میں 20 سفید بال، 20 سفید بال ایک میں 14 سفید۔ سہل الخدین، گال برابر گولائی میں، نہ ایسے کہ کمزوری نہ ایسے کہ موٹاپا، گولائی میں گال برابر۔ اقنى العرنین، ناک کیسا تھا؟ باریک، سیدھا، آگے سے بھی باریک۔ لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور نظر آتا تھا، یہاں ایک نور نظر آتا تھا، نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور گال گلابی، سفیدی اور سرخی مل کر گلابی رنگ تھا آپ کے گالوں کا، گردن سراہی دار اور لمبی تھی، اور کبھی کنگھی کرتے ہوئے مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے، کبھی سیدھے کبھی یوں کرتے، اور کان تک، یہاں تک آپ کے بال تھے، یہاں تک عام طور پر، کبھی یہاں اور کبھی یہاں، لیکن زیادہ زندگی بھر یہاں آپ کے بال مبارک تھے۔ تیل لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا زندگی بھر آپ کا طریقہ رہا، آپ کی سنت رہی۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث بیچ میں، تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو ورنہ وہ دوسرے مردوں کی طرف مائل ہو جائیں گی، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ اور عورتوں کو حکم دیا اشارتاً کہ جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ اے پتلون کیاں دینا جوڑی ہر ویلے پائی رکھ دیں؟ نہیں جین اے توڑیاں جیناں جوڑیاں نہ پتہ لگتا بندہ ٹوریا جاندہ، نہ پتہ لگتا کون ٹوریا جاندہ۔ میرے نبی نے کہا تزینوا لنسائکم، اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو۔ عورتوں کو کہا اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو کہ گناہ کی طرف نظر نہ اٹھ جائے، گناہ کی طرف قدم نہ اٹھ جائے۔
اسلام ایک پاکیزہ زندگی دیتا ہے، پاکیزہ معاشرہ دیتا ہے۔ میرے نبی نے پابند لگا لباس پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، اور آپ کو ویسے ہی میل نہیں آتا تھا، آپ کے تو پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو سلیم یہاں ایک وہ کپ رکھ کے بیٹھی ہوئی، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہوں؟ کہا جی آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، اس میں مشک سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی۔ اب دیکھو یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، ہمارے نبی انگلیاں سیدھی، رہب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، شطن الکفین والقدمین، ادھر رگیں نظر نہیں آتی، وینز نظر نہیں آتی تھی، وینز کے نظر آنے سے خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے، پاؤں اور ہاتھوں پر وینز نظر نہیں آتی تھی۔ مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم و نازک تھے کہ پانی اوپر سے یوں گزر جاتا تھا جیسے تیل لگا، کریم لگی ہو تو پانی گزر جاتا ہے، ایسے آپ کے پاؤں سے پانی یوں گزر جاتا تھا۔ ثبت القصب، سیدھا جسم تھا، سیدھا، ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، یوں نہیں تھے، یوں نہیں تھے، ایسے سیدھا قد تھا۔ سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، جسم پر بال زیادہ نہیں تھے۔ اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے۔ دقیق المسربہ، یہاں ایک بالوں کا تار چل کے اور ناف تک آتا تھا۔ انور المتجرد، جب آپ کرتا اتارتے تھے تو لگتا تھا چاند چمک رہا ہے، پورا جسم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کے سین میں تھے اور 14ویں کا چاند سر پر تھا، اور آپ نے ایک سرخ چادر لی ہوئی تھی، دھاری دار، ایک دھاگا کالا ایک دھاگا سرخ۔ تو کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اللہ نے ایسے خوبصورت ہستی بنائی، جتنے آپ خوبصورت تھے اتنی ہی خوبصورت زندگی لے کر آئے، اتنی ہی اعلیٰ زندگی لے کر آئے۔ زندگی بھر کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، جب بلایا پورے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہمارا اردو کا محاورہ ہے انگلی مت اٹھاؤ، انگلی مت اٹھاؤ، تو آپ یوں کبھی نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھ کر کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چاہے 8 گھنٹے کی مجلس ہے، آپ نے کبھی پاؤں ایسے نہیں کیا، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے، بیٹھنے والوں کو عزت تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب کو برابر توجہ دی، اور میں قربان جاؤں میں اپنے نبی کے اخلاق پر۔ جب آپ کو ادھر سے کوئی پوچھتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، جی فرمائیے، ادھر سے یا رسول اللہ، جی فرمائیے۔ میں اتنا ہی کر سکتا، مجھے بٹ صاحب کہیں جی مولوی صاحب تو میں ہاں جی فرمائیں، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، اب کھڑے ہونے میں تو موومنٹ آسان ہے، اب بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ، تو آپ پورا یوں مڑتے پھر کہتے جی فرمائیے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے پھر کہتے جی فرمائیے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کو سینہ دیتے پھر کہتے جی فرمائیے۔ اذا التفت التفت جمیعا، جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں ہتھیلی کو یوں حرکت کرتے تھے، یہ آپ کے حیران ہونے کی نشانی۔ میں قربان جاؤں صحابہ کے عشق پر کہ اپنے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائے تھے، حالانکہ اس کا ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو کیا فرق ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، جب آپ پریشان ہوتے تھے تو داڑھی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بیٹھتے تھے، یہ حیرانی کی نشانی اور یہ پریشانی کی نشانی۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو لبوں پہ مسکراہٹ اور یہاں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی، یہاں اس جگہ، یہاں بال نہیں تھی، ایک وین تھی۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے تو وین ایسے 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 پھڑکتی تھی، جس سے صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ ناراض ہیں کسی۔ جب کسی پر ناراض ہوتے تھے تو کیا اظہار تھا، تو ایسا تو ویسا، سبحان اللہ۔ آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، وہ ادھر سے مسجد میں انٹر ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر آپ منہ یوں کر لیتے تھے، بس یہ میرے نبی کی ناراضگی تھی۔ اب ابو ذر پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے انٹر ہوئے، آپ ان کو یوں دیکھا تو دیکھ کر بس یوں کر لیتے تھے، میرے نبی بس اتنا ناراض ہوتے تھے، اور کبھی اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے۔
کبھی اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، اس کی کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی فائدے کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ کسی سے قطع تعلق کیا، نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ کسی کو سوٹی ماری، نہ کسی کو چھڑی ماری۔ ساری زندگی میں ایک دفعہ جنگ حنین، جس میں پہلے شکست ہو گئی، صحابہ دوڑے، شکست ہو گئی، بعد میں فتح ہوئی۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے ان کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پر آ گیا، اور جوتا جنگ والا سخت، تو آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ کے ہاتھ میں سوٹی تھی چھوٹی سی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، ارے میرے بھائی تو نے میرا پاؤں ہی مسل دیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، ان کے کان میں آواز پڑ گئی، کہنے کہ بس میں نے کہا میں مارا گیا، اب میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، اب کوئی نہ کوئی آسمان سے میری ہلاکت کا فیصلہ ہے، کہ ساری رات نہیں سو سکا۔ اچھا، یہ جو چھڑی ماری، انہوں نے لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پر تو تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تو چھوٹی نے کیا اثر کرنا تھا۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا، جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ کہنے کہ میں نے کہا لے بس تیری تباہی کا آ ہی گیا فیصلہ، ساری رات اسی فکر میں تو تھا، آ گیا فیصلہ کا۔ میں ڈرتا ہوا کانپتا ہوا پہنچا، آپ نے مجھے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا میرے دوست، میرے بھائی، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، صرف معاف، سبحان اللہ، آپ مجھے معاف فرما دیں، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، اس چھڑی کے بدلے جو میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ 60 اونٹنیاں گفٹ کی اور ساتھ معافی مانگی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی تھی۔ اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، ساری زندگی کا بائیکاٹ۔ بہن سے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ نہیں دیا، ساری زندگی کا بائیکاٹ۔ میں بیمار تھا، مجھے وہ پوچھنے نہیں آیا، ساری زندگی کا بائیکاٹ۔ یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں کہ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، آپ سوئے ہوئے تھے، رات کے یہاں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھے، کہنے کا کون بچائے گا، تیار ہو جا۔ آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا تلوار گر گئی، تو آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے کا میں نے تو ہی بچانا، کن خیر آخذ، مجھے تو ہی بچائے گا۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف کیا، حالانکہ اگر چلو میں سر لاؤ، کلمہ نہیں، مجھے قتل کرنا ہے، ایسے قتل کرو، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔